الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہم دورہ کشف المحجوب کر رہے ہیں، اور آج اس کی تیسری نشست ہے جو کہ اولیاء کی کیفیات اور روحانی مقامات اور سلوک میں آنے والے مراحل سے متعلق ہے۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلوک کی ابتدا میں اور تصوف کے تذکروں کی ابتدا میں اولیاء کی کیفیات کو درج فرمایا ہے کہ جب اولیاء اس کیفیات میں آگے بڑھتے ہیں اور سلوک میں آگے اپنے مراحل طے کرتے ہیں اور تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تجلیات روح کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو ان کو ان کے قلب پہ کیا کیفیات نظر آتی ہیں، ان کے دلوں پہ اور ان کی روحوں پہ کون سے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ تو سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو اپنی گفتگو کا موضوع بناتے ہیں، اور اس چیز سے اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ صوفیاء کی زندگی میں آنے والی کیفیات وہ کس قدر اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، ان سے اس کو کیا لذت اور کیا لطف روحانی نصیب ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کا کون سا قرب وہ ان لذتوں سے پاتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم انس اور ہیبت کے موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت کی محبت کے باب میں انس اور ہیبت کا ذکر فرمایا کہ سب سے پہلے ہم نے محاضرہ اور مکاشفہ کا بیان کیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے قبض اور بسط کا بیان کیا، اور تیسرے نمبر پہ آج جو تیسرا مرحلہ ہے انس اور ہیبت کا، اللہ رب العزت کی محبت کے باب میں انس اور ہیبت کا مقام اور اس کی کیفیت۔ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے طالب حق، جان لے اللہ رب العزت تجھے دونوں جہانوں میں سعادت مند کرے کہ انس اور ہیبت یہ دو حالتیں ہیں جو راہ حق پہ چلنے والوں پہ وارد ہوتی ہے، اور یوں کہ جب مشاہدہ حق کے ساتھ بندے کے دل پہ اللہ رب العزت تجلی فرماتا ہے تو بندے کو ہیبت نصیب ہوتی ہے، اور جب حق تعالی شاہد جمال سے بندے کے دل پہ تجلی فرماتا ہے تو بندے کو انس نصیب ہو جاتا ہے۔ یعنی فرماتے ہیں کہ انس اور ہیبت یہ تجلیات باری تعالیٰ کے مقامات میں سے دو مقام ہیں، یہ دو حالتیں ہیں، دو کیفیات ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف بڑھنے والے اور راہ حق کے مسافر کے قلب کے اوپر اللہ رب العزت کی تجلی کی صورت میں وارد ہوتی ہے۔ اب پہلے اس کا کنسیپٹ سمجھ لیں۔ جو انس ہوتا ہے، انس کہتے ہیں سادہ الفاظ میں کسی کی طرف رغبت اور رجوع اور دل کا میلان پیدا ہونا، اپنے دل کا میلان اگلے کے دل کے ساتھ موافقت اختیار کرنا، اس کو انس کہتے ہیں۔ غیریت دور ہونا، اجنبیت کا ختم ہو جانا، اور دل کی ملاطفت اور دل کا میلان اور دل کا رغبت اور رجوع کسی دوسرے کے دل کے ساتھ یا اس کی ذات کے ساتھ پیدا ہو جانا جو اس کو محبت کی طرف دھکیل دے، اس کو انس کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ انس اور ہیبت دو حالتیں ہیں۔ انس وہ ہوتا ہے جب انسان اللہ رب العزت کے ذکر سے اور اس کی مجلس سے اور اللہ رب العزت کی محبت کے تذکرے سن سن کے اور اولیاء کی کچہریوں میں بیٹھ بیٹھ کے اور اولیاء کرام کے احوال پڑھ پڑھ کے اور اولیاء کی روحانی کیفیات کو اپنے اوپر وارد کرنے کی کوششوں سے
ریاضات سے، مجاہدات سے، عبادات سے، معاملات اور حسن معاملات سے، اللہ رب العزت کی قدرت کی طرف گہری تفکر اور تدبر سے اور مراقبہ سے، اللہ رب العزت کے ذکر اور اس کے حسن کے جلوے سن سن کے، اس کی باتیں سن سن کے، اس کے اولیاء سے اس کے تذکرے سن سن کے، اس کی روحانی مجالس میں وہ لذتیں پا پا کے جب انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے تو جو دل کی بیگانگی ہے، چونکہ انسان نے اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں ہے، انسان اللہ رب العزت کو دنیا میں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا ان ظاہری آنکھوں سے، وہ دروازہ آخرت کے لیے ہے اور جنتوں میں کھلے گا، تو چونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے اس لیے انسان کے دل کے اندر جو عام مسلمان ایک عام درجے کا ہوتا ہے، جس کے اندر اتنی ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہوتی، تو وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے ساتھ وہ انس کا تعلق نہیں قائم کر سکتا، اس کے دل کے اندر ایک غیریت ہوتی ہے، وہی غیریت کی وجہ سے وہ ایک عام مسلمان میں شمار ہوتا ہے۔ اور صوفیاء ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کے اندر انس پیدا ہو جائے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ، اور وہ غیریت اور وہ اجنبیت ان کے دلوں سے نکل جائے، اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے اولیاء اللہ کی باتیں سن سن کے، اللہ کی محبت کے تذکرے پڑھ پڑھ کے، رات کے اندھیروں میں اس سے گفتگو کر کر کے، خلوتیں اور مناجات کر کر کے، اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریزیاں کر کر کے، جو اس کے مقرب بندے ہیں اور جو اس کے محبوب بندے ہیں، جب وہ اللہ رب العزت کے تذکرے پڑھ پڑھ کے اس سے ایک انس پیدا ہو جاتا ہے ان کے دلوں میں، اور انس اللہ رب العزت ان کے دلوں میں خود ڈالتا ہے، جس سے اللہ پاک ارادہ کرے کہ میں اس بندے کو اپنی محبت کے لیے چن لوں، اس کے دل میں اپنا انس پیدا فرما دیتا ہے۔ تو جس شخص کے دل میں اللہ رب العزت کا انس پیدا ہو گیا، یعنی اس کے دل سے اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں اجنبیت اور غیریت دور ہو گئی، وہ اللہ رب العزت کا محبوب اور محب بن جاتا ہے۔ تو انس جو ہے وہ پہلی سیڑھی ہے محبت کے باب میں، جو انس کے گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہے وہ گھوڑا اسے محبت کی وادی میں لے جاتا ہے۔ انس وہ گھوڑا ہے اگر کوئی اس پہ سوار ہو جائے تو وہ محبت کی وادی میں لے جاتا ہے، محبت الہی کی وادی میں، اور محبت الہی کی وادی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں عشق الہی کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور عشق الہی کا جہاں دروازہ کھلتا ہے وہاں صحبت باری تعالیٰ کے چشمے اور وہ لجازتیں اور مناجات ہوتی، اور وہ لذتیں اور وہ راحتیں شروع ہو جاتی۔ تو یہ وہ انس اس کو کہتے ہیں کہ طبیعت کا غیریت سے نکل آنا اور کسی کی طرف رغبت، رجوع اور میلان پیدا ہو جانا، اس کو انس کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ دو کیفیات ہیں اللہ رب العزت کے تعلق میں، جو انسان انس کے تعلق کے ساتھ اللہ کی محبت کی طرف بڑھتا ہے، فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے قلب پہ وارد ہوتی ہے۔ کسی کے قلب پہ اللہ رب العزت انس کی تجلی ڈالتا ہے، کسی کے دل پہ ہیبت کی تجلی ڈالتا ہے۔ اب انس کا سبجیکٹ ہم نے سمجھ لیا، اب آ جاتے ہیں ہیبت کی طرف۔ ہیبت کیا ہے؟ جو اللہ کا ولی یا جو عارف حق جو اللہ کی محبت میں استقرار پکڑ جاتا ہے اور اللہ کی محبت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے اور وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات اس کو نظر آنے لگتے ہیں، جو عارف حق تزکیہ نفس کے ذریعے، تصفیہ باطن کے ذریعے، اللہ رب العزت کی محبت کے تذکروں کے ذریعے اس کی محبت کو اپنے دل میں گھر کر لیتا ہے اور انس کے گھوڑے پہ بیٹھ کے محبت کی وادی میں پہنچ جاتا ہے۔ تو جب وہ محبت کی وادی میں پہنچتا ہے تو وہاں پہ ارد گرد اسے اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات نظر آتے ہیں۔ وہ انوار و تجلیات جو اس کو اللہ رب العزت کی محبت کی وادی میں نظر آتے ہیں، جب وہ ان کو تکتا ہے تو اس کو تکنے سے اس کے دل کے اوپر ایک ہیبت طاری ہوتی ہے، ایک جلال خداوندی، ایک جلال الوہیت پیدا ہوتا ہے۔ اس جلال سے اس کے دل پہ جو ہیبت طاری ہوتی ہے، اس سے مراد یہاں حضور داتا صاحب فرماتے ہیں وہ ہیبت ہے، یعنی اللہ رب العزت اس کے دل کے اوپر جب اپنی روحانی تجلی ڈالتا ہے اپنی ذات حق کی، تو اس کے دل متزلزل ہو جاتے ہیں، ہیبت میں آ جاتے ہیں، یعنی ان کے دل میں تقوی اور استقامت پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت کے خوف سے وہ لرز جاتے ہیں۔ تو یہ وہ مقام ہے۔ تو بعض صوفیاء نے فرمایا کہ انس جو ہے وہ پہلا مقام ہے اور ہیبت اس کے بعد کا مقام ہے، چونکہ یہ آگے چل کے آتا ہے۔ انس پہلے پیدا ہوتا ہے،
چونکہ انس نے محبت تک لے جانا ہے، اور محبت کے اندر جو اس کو مظاہر نظر آنے ہیں اس میں اس کے دل میں حیبت پیدا ہوتی ہے، اور حیبت وہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ایک حیرت پیدا کرتی ہے، ورطۂ حیرت میں ڈالتی ہے، اور حیرت انسان کو اللہ رب العزت کی توحید کے نور میں اور اس کی ذات کی تجلیات میں گم کر دیتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت شاہد جلال کے ساتھ بندے کے دل پہ تجلی فرماتا ہے تو بندے کو ہیبت نصیب ہوتی ہے، یعنی اپنی جو الوہی جلال ہے اس کی تجلی جو بندے کے دل پہ ڈالتا ہے اس سے ہیبت پیدا ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب شاہد حق باری تعالیٰ شاہد جمال سے بندے کے دل پہ تجلی ڈالتا ہے تو بندے کو انس نصیب ہوتا ہے، یعنی جب اللہ رب العزت اپنی محبت کی نگاہ سے اور محبت کی تجلی اس کے دل پہ ڈالتا ہے تو اس کے دل میں خوشی اور مسرت اور انس پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ جو اللہ رب العزت کے عاشقان ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو اللہ کی محبت نصیب کیسے ہوئی، ہر ایک کا ایک ہی جواب ہوگا، وہ کہیں گے کہ اللہ کے تذکرے سن سن کے، اللہ کی باتیں سن سن کے، اللہ رب العزت کے وہ کیفیات جو وہ اولیاء کے دل پہ وارد فرماتا ہے وہ سن سن کے، اللہ رب العزت کی رات کے اندھیروں میں اس سے مناجات کر کر کے، اس کے حضور سجدہ ریزیاں کر کر کے، جب ہم آگے بڑھتے چلے گئے اور ہم استقامت آ گئی اللہ کی باتیں سننے سے، اللہ کے تذکرے سننے سے، اللہ والوں کی مجالس میں بیٹھ کے اس محبوب کا ذکر سننے سے، جب اس طرح کی وہ ایک کیفیت ہم پہ وارد ہوئی تو ہمارے دل میں ایک انس پیدا ہوا، اس انس یعنی میلان جب پیدا ہوا تو اجنبیت دور ہوئی اور ہمارے اندر اللہ کی محبت گھر کرنا شروع ہو گئی۔ تو یہ اللہ کی محبت اس طرح گھر کرتی ہے، اس کے تذکرے سنیں، اس اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھیں، ان کے مزارات میں جا کے اللہ رب العزت کی ان تجلیات کا عکس دل کے اوپر محسوس کریں۔ جب اللہ کے ولی کے مزار پہ جائیں تو اللہ کے ولی کے مزار کو دیکھ کے اس اپنے دل کے اندر یہ کیفیت وارد کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں جس کے دل پہ اللہ رب العزت کی تجلیات براہ راست برستی تھیں، یہ وہ دل ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت کی محبت گھر کر چکی تھی۔ تو وہ جو گھر کر چکی تھی وہ صاحب مزار کی طرف دیکھ کے وہ کیفیت اپنے اوپر وارد کرنے کی کوشش کریں کہ اگر میرے دل کے اوپر اللہ رب العزت کی محبت کی تجلی وارد ہو تو اس کی لذت کیا ہوگی، وہ حلاوت کیا ہوگی۔ جب یہ چیز پیدا ہوتی ہے اللہ کی ذات کے بارے میں اور اللہ کی باتیں سننے سے تو انسان کے دل کے اندر انس پیدا ہوتا ہے اور اجنبیت سے نکل آتا ہے انسان، اور جب اجنبیت سے نکلتا ہے اور انس پیدا ہوتا ہے تو وہ محبت کی طرف بڑھنے لگتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس سے محبت خود کر لیتا ہے اور اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ انس کے ذریعے ہوتا ہے، پہلا سٹیپ انس ہوتا ہے، اور دوسرا سٹیپ پھر آگے ہیبت ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کی تجلیات کو دیکھتا ہے تو وہ ہیبت طاری ہوتی ہے، حیرت طاری ہوتی ہے، اور پھر انسان اللہ رب العزت کی طرف اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یوں حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مضمون بیان فرمایا انس اور ہیبت کے بارے میں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کہ میں علی بن عثمان الجلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہتا ہوں کہ دونوں گروہ اپنے اعتبار سے درست ہیں، یعنی جو انس والے لوگ ہیں وہ بھی درست ہیں اور جو ہیبت والے لوگ ہیں وہ بھی درست ہیں اور کمال درجے پہ ہیں، اس لیے کہ ہیبت نفس اور خواہشات اور اس کی خواہشات پہ تسلط جماتی ہے اور اس سے بشری اوصاف فنا ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب ہیبت انسان کے دل پہ اللہ رب العزت تجلی ڈالتا ہے اپنی جلال کی تجلی تو اس سے جو ہیبت پیدا ہوتی ہے تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے نفس کی خواہشات جو ہیں اس پہ غلبہ انسان کو حاصل ہوتا ہے اور اس سے بشری اوصاف فنا ہونے لگتے ہیں۔ یعنی جب انسان کے اندر ڈر اور ہیبت پیدا ہوتی ہے تو اس کے نفسانی اوصاف فنا ہونے لگتے ہیں اور خطا ہو جاتے ہیں اور فنا ہو جاتے ہیں، اور جو اس کے نفس کی خواہشات ہیں وہ دبنے لگتی ہیں اور بشری اوصاف وہ ختم ہو جاتے ہیں اور روحانی لطائف اس کے اوپر غالب آنے لگتے ہیں۔ فرماتے ہیں اور انس تسلط سے معرفت کی پرورش ہوتی ہے اور انس کے ذریعے باری تعالیٰ اس کے قلب کے اندر معرفت پیدا فرماتا ہے۔ یعنی جب انسان کے اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا تعلق انس پیدا ہونے لگتا ہے، موافقت میلان اللہ تعالیٰ کی طرف دل کی رغبت اور رجوع بڑھنے لگتی ہے، آہستہ آہستہ وہ اللہ کے تذکرے سن کے لذت محسوس کرتا ہے، حلاوت محسوس کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ
جب کیفیت وارد ہو تو اللہ پاک اس کے دل میں معرفت کا نور رکھ دیتا ہے، یعنی اپنی پہچان کا نور رکھ دیتا ہے۔ جو اللہ رب العزت کے ساتھ انس کا تعلق پیدا کر لے، یعنی رغبت کا میلان اور رجوع اللہ سے پیدا کر لے، اس کا دل اللہ کی محبت میں اور اللہ کی کیفیات میں اور اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام رہے، دن میں سارا دن کئی دفعہ ایک اس کے اوپر کیفیات وارد ہوں کہ وہ اللہ رب العزت کو دل کے گھر میں دیکھے، اس کو محسوس کرے عالم محسوسات میں، اور جب یہ کیفیت وارد ہو انس کی کیفیت، اس کے دل میں معرفت کا نور رکھ دیا جاتا ہے، اس سے پھر وہ نور اس کے ظاہر میں بھی جھلکتا ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ تجلی جلال سے اپنے دوست کو فانی کر دیتا ہے اور تجلی جمال سے باطن کو بقا بخشتا ہے، جو اہل فنا ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو جلال کی تجلی ہے اس سے اللہ رب العزت اپنے دوستوں کو فنا کر دیتا ہے، اور جو جمال کی تجلی ہے اس سے بقا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ فنا اور بقا کا بھی سمجھا دیا، فرمایا کہ جو انس کے تعلق میں جو پہلے ہیبت کے تعلق میں رنگتا ہے اور اس کے دل پہ ہیبت کی تجلی پڑتی ہے، اس سے انسان کا وجود فنا ہونے لگتا ہے، اس کا نفس مرنے لگتا ہے، اس کو دنیا حقیر نظر آنے لگتی ہے، دنیا کی حقیقتیں اس کے سامنے منکشف کر جاتی ہیں، اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ سوائے دھوکے کی اور کوئی شے نہیں ہے۔ اور پھر جب انس کی تجلی ڈالتا ہے ساتھ ہی، تو فرماتے ہیں کہ اس سے انسان کے اندر بقا پیدا ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف دل کا رغبت و رجوع بڑھ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقامات ہیں جو اللہ رب العزت اپنی محبت کے باب میں بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ انس اور ہیبت کے دو مقامات ہیں، اور جس کا دل اللہ رب العزت کی محبت میں استقرار پکڑنے والا ہو، اللہ رب العزت کی محبت استقرار دل میں کیسے پکڑتی ہے، اللہ کی محبت آتی کیسے اور اللہ سے انس کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ کے تذکرے سن کے، اللہ کے اولیاء کی مجلسوں میں بیٹھ کے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے اللہ کی باتیں سننا، اس سے طبیعت میں انس پیدا ہوتا ہے، طبیعت میں ایک میلان، رغبت، رجوع اللہ رب العزت کی ذات کی طرف پیدا ہوتا ہے۔ تو جب طبیعت میں رغبت اور میلان پیدا ہوتا ہے اللہ کے تذکرے سننے سے، تو اسی طرح وہ انس پیدا ہوتا ہے اور غیریت نکلنے لگتی ہے۔ وہ غیریت جب نکلنے لگتی ہے تو انسان کے اندر جو لطائف محبت ہیں وہ جاگ جاتے ہیں، اور اس کی محبت اس کے دل میں آ کے گھر کر جاتی ہے۔ یہ سب کچھ انس سے شروع ہوتا ہے، انس محبت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے، یعنی طبیعت کو اللہ کے موافق کر لینا، طبیعت میں رغبت، رجوع اور میلان اللہ رب العزت کی طرف جاوداں کر لینا، اس کی طرف منسلک کر لینا، جوڑ لینا اس کے ساتھ، اپنی طبیعت کے تقاضے اور اس کے رجحانات اللہ کی طرف کر لینا، اپنا زندگی کے رنگ انگ ڈھنگ ہر شے اللہ کی طرف کر لینا، اس کو ہر معاملے میں اللہ نظر آئے۔ انسان کھائے پیے اٹھے بیٹھے سب کچھ کرے، لیکن اس کے دل میں اللہ ہو، رغبت اور رجوع اللہ کی طرف ہو، مخلوق سے اس کو ایک خاص اجنبیت محسوس ہو، ایک خاص کراہت محسوس ہو، وہ دنیا والوں سے دوری اختیار کرے، ظاہراً اپنے فرائض نبھائے لیکن دل کو مخلوق سے دور رکھے، مخلوق کی کیفیات سے اور ان کی رغبتوں اور میلانات سے دور رکھے، اور دل کی رغبت اور میلان وہ اللہ رب العزت کی طرف رکھے، اللہ کی ذات کی طرف رکھے۔ تو جب انسان کے دل میں اللہ کی ذات کے لیے یہ انس پیدا ہو جائے تو وہ اللہ رب العزت کی محبت اس کے دل میں اتر آتی ہے، اور اللہ جس کے دل میں اللہ کی محبت اتر آتی ہے اللہ اس کے دل میں آ کے بس جاتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ بس جاتا ہے تو اس کے بارے میں پھر صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، پھر وہ اللہ کا ولی اس رنگ میں ڈھل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے، اور حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان تعلیمات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔